السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پیغام ہمارے سامنے ٹوپی کے متعلق سے ہے۔ عنوان کو مکمل طور پر سنیں اور بات آپ کو اچھی لگی تو انشاءاللہ لائک بھی کریں اور آخرت کی نیت سے اپنے دوستوں میں اس کو شیئر بھی کریں۔ اس مضمون کو ہم قرآن مجید کے آیت سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی۔ وقال تعالی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، صدق اللہ العظیم۔ محترم و معزز بزرگوں اور خواتین، نماز کے آداب میں سے ہے کہ پورا لباس پہن کر نماز پڑھے اور سر کو بھی ڈھانپ کر رکھے، بلکہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عام حالت میں بھی سر ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، لیکن کپڑا ہوتے ہوئے بھی ننگے سر نماز پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔ اور اس مضمون جو شروع ہوا ہمارے سامنے، اس کے متعلق سے روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے سر مبارک کو کپڑے سے ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ یہ شمائل ترمذی کی روایت ہے، صفحہ نمبر 70 پر ایک کی بات ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت میں ہم ٹوپی کے متعلق سے مسائل کی طرف کچھ آگے بڑھے۔ مولانا ثناء اللہ عمر تصریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح طریقہ نماز کا وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالدوام ثابت ہوا ہے، یعنی بدن کپڑے سے ڈھکا ہوا رہتا تھا اور سر ڈھکا ہوا ہوتا تھا ٹوپی اور اسی طرح عمامے سے۔ یہ فتاوی ثانیہ کی ثناء اللہ عمر تصریح رحمۃ اللہ علیہ کی جو فتاوی کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 اور 525 کی بات ہے، صفحہ نمبر کی۔ اور پھر اسی طرح مولانا ابو سعید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ننگے سے نماز ادا ہو جائے گی مگر سر ڈھانکنا اچھا ہے، یعنی سر ڈھانک کر نماز پڑھنا اچھی چیز ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے بات کی وضاحت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اکثر عمامہ ٹوپی رہتی تھی، مگر بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں ٹوپی رکھ کر جان کر بغیر ٹوپی آ کر مسجد میں جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، اور بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو اسلام کا شعار سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی اس کو سنت بھی کہتے ہیں۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو بات سمجھنے کی بات ہے، اس فتوے کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھیں، اور یہ فتویٰ جلد نمبر 1 کی ثناء اللہ عمر تصریح رحمۃ اللہ علیہ کی جو فتاوی کی کتاب ہے، فتاوی ثانیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523 کی بات ہے۔ مولانا غزنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ننگے سے نماز فیشن کی وجہ سے ہے تو نماز مکروہ ہے، یعنی آدمی سر پر ٹوپی لگانے کو عیب سمجھا ہے اور کھلا سر رہنے کو فیشن سمجھ رہا ہے، اور اسی فیشنی حالت میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور پھر اور بھی آگے وضاحت کر رہے ہیں، اگر خشوع کے لیے ہے تو یہ نماز اس طرح پڑھنا مشابہت ہے نصارہ کی، یعنی نماز بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے کو خشوع سمجھ رہا ہے، ایک دھیان ہے سمجھ کر پڑھ رہا ہے، تو سمجھے اس کا ایک طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا تو مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو نصارہ کا ہے۔ اور پھر آگے انہوں نے اس بات کو وضاحت کرتے لکھا، اسلام میں سوائے احرام کے ننگے سر رہنا خشوع کے لیے نہیں ہے، یعنی احرام کی حالت میں حاجی یا عمرہ کرنے والا وہ جو اپنا سر کھلا رکھتا ہے
اور اس کو کھلا رکھنا خشوع ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر سستی کی وجہ سے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے، یہ نماز اس کا پڑھنا منافقین کی علامت ہے۔ غرض ہر لحاظ سے کھلے سے نماز پڑھنا ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ فتاوی علماء اہل حدیث کا ہے، یعنی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 209 پر ایک کی بات ہے۔ علماء کی اہل حدیث علماء کی جو فتوے کی کتاب ہے، وہ فتاوی کی کتاب میں جلد نمبر 4 209 پر ایک کی بات ہے۔ اب ان تمام باتوں کو ہم سامنے رکھ کر آگے بڑھے، ان تمام باتوں کو رکھ کر فیصلہ کریں۔ جو لوگ بغیر ٹوپی رہتے ہیں یا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہیں یا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے طریقے پر ہیں۔ اگر اسی طریقے پر زندگی گزار کر چلے جائیں گے اور ٹوپی پہننے کو سمجھا جائے تو بجائے خوش ہونے اور عمل کرنے کے، ناراض ہو کر ٹوپی پہننے کے بارے میں دلیل پوچھنے لگیں گے، تو حشر میں یعنی حشر کے میدان میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ ہماری اور آپ کی جائزے کی بات ہے، اور ہم اس کے جائزہ لیں کہ مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان ٹوپی پہننے کو دلیل پوچھ رہا ہے۔ ہاں، اگر کافر پوچھتا ہے تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں ہمارے پیغمبر کا طریقہ ہے یا ہمارے پیغمبر اس طرح پہنا کرتے تو ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے حیثیت سے مسلمان ٹوپی کو جو دلیل پوچھ رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائے۔ اور بہت ہی اہم بات میں آپ کو یہ سناتا ہوں، وہ سمجھنے کی بات ہے کہ ٹوپی ہے کیا چیز، اصل سمجھنے کی ضرورت کہ جو ہم ٹوپی پہنتے ہیں وہ اپنی خوشی یا شوق پورا کر لینے یا فیشن کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ٹوپی کا طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تاکہ اس عمل کی برکت سے دیگر دینی اعمال کی پابندی اور گناہوں سے بچنے اور مدد ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہونے کی شان بھی اس میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی ٹوپی پہننا ایک مسلمان کا شان ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان ہی اس کو ٹوپی پہنتے ہیں، اس لیے کہ جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ، اور یہ بھی ایک عام رواج بھی ہے کہ جو ہے ٹوپی مسلمان ہی پہنتے ہیں، یہ سارے عالم میں عام ہو چکا ہے۔ اور ٹوپی نہیں پہننا یہ عام ہے غیروں میں، یعنی غیر سے مراد جتنے بھی جو ہے دین اسلام کے علاوہ جتنے مذہبیں ہیں، چاہے ہندو کے ہوں، وہ نصارہ کے ہوں، یہودی کے ہوں، مجوسی کے ہوں، جتنے بھی وہ غیر مذہب کے لوگ ہیں کہ ان کے اندر یہ عام ہے کہ وہ ٹوپی جو ہے نہ پہننے کو۔ جب کوئی غیر مسلم ٹوپی لگاتا ہے تو ایک عجیب نگاہ سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہندو ہونے کی حالت میں ٹوپی لگایا ہے۔ تو سمجھنے کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہندو ہے اور ٹوپی لگا لیا تو ہم مسلمان اس کو عجیب نگاہ سے دیکھیں گے اور آپس میں چرچا بھی کریں گے، دیکھو ایک ہندو ہوتے ہوئے ٹوپی لگا لیا۔ اسی طرح اگر مسلمان ہو کر ٹوپی نہیں لگاتا ہے اس کو بھی عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان ہو کر ٹوپی نہیں لگاتا۔ جب نماز پڑھنے کے لیے وہ اسی حالت میں آ جاتا ہے، یعنی بغیر ٹوپی کے آ جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ نماز مسلمانوں کا عمل ہے اور نماز اسلام کا شعار ہے، کم از کم اب تو ٹوپی پہن لو۔ تو بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، بغیر ٹوپی کی نماز نہیں بلکہ بغیر کپڑوں کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اتنے غریب ہیں پہننے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پہننے کے لیے کپڑا بہتر سے بہتر ہے اور ٹوپی بھی ہے، اور جان کر ٹوپی نہیں پہنتے تو کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ نے بہت ساری سہولتیں دی ہیں، تو سمجھنے کی بات ہے کہ اتنی ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی آدمی جو ہے ٹوپی کو جان کر جو ہے ضدی طور پر ٹوپی جو ہے چھوڑ کر آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ اور پھر اپنے اس لیے کہ تمام برادران اسلام سے گزارش ہے کہ ٹوپی پہننا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کر ٹوپی پہنے، اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے سروں کو ڈھاکا رکھے اور اپنے شوہروں کو اور اپنے بچوں کو بھی ٹوپی پہنائے، یعنی ٹوپی پہننے کی ان کو عادت ڈالے، ترغیب دے۔ اگر عورتیں واقعتاً الحمدللہ گھروں میں اپنے بچوں کو ٹوپی پہنانے کی عادت ڈالیں گے تو وہ بچے بڑے ہو کر انشاءاللہ ٹوپی پہننے کی عادت رکھیں گے انشاءاللہ، اور ان کو سمجھیں یہ ہمارے مذہب کا طریقہ ہے۔ اور پھر مردوں کو بھی ترغیب دیں کہ دیکھو تم مسلمان ہو، تم جو مسلمان ہونے کی حالت میں تمہارے سر پر ٹوپی رکھنا اچھا ہے،
یہ نورانیت ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ کیونکہ جو ہے اگر ایسی حالت میں کہیں باہر بھی چلے بھی گئے تو آسانی سے پہچان ہو جائے گی مسلمان ہے، اور پھر جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو سارے لوگوں کے سامنے پہچان ہوگی، دیکھو نماز مسلمان ہونے کی حالت میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ علامات ہے سر پر اس کی ظاہر ہو رہی ہیں۔ اس لیے شیطان ایک عجیب دشمن ہے کہ جو علامتیں اسلام کی طرف مائل کرتی ہیں اور اسلام کی طرف جو طریقے لے کر آتی ہیں، انہی کے طریقوں کو اپنے دل اور دماغ سے نکال دے اور انہی کے طریقوں کو جو ہے مخالف بنا دے، تاکہ جو ہے مسلمان پہچانا نہ جائے۔ تو آپ سمجھنے کی بات ہے، بازار کے اندر بھرے مجمع میں ایک ٹوپی لگایا ہوا ہے، چہرہ لگایا ہوا ہے، اور وہ جو ہے بیچارہ جو ہے بھرے مجمع میں بازار میں کھڑا ہوا، تو ساروں کے نظروں میں ہوگی کہ مسلمان ہیں، جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پیروکار ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہے، تو سب دیکھنے لگیں گے مسلمان ہو رہا، ایک مسلمان ہونے کے باوجود نماز کو نہیں جا رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے گھروں میں ہوتے ہوئے، شادی بیاہ میں ہوتے ہوئے، الحمدللہ اس کی جو ہے برکت سے آدمی جو ہے نماز کی طرف، اعمال کی طرف چلے جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بے حیائی کی حرکت ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ صرف وہ ٹوپی کی برکت سے آدمی اس مارے شرم کے میں مسلمان ہوتے ہوئے بے حیائی کا عمل جو اسلام کے خلاف ہے اور ایمان کے خلاف ہی جگہ پہ میں رہوں اور یہ حرکت میں اپنے نظروں سے دیکھتا رہوں، یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ کم از کم مارے شرم کی اس جگہ سے دور چلے جاتا ہے اور کسی گناہ کے اندر مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بھی بچا لیتا ہے۔ ایک تھوڑے سے ایک عمل کی برکت پر الحمدللہ کتنے اس کے فائدے رکھے گئے ہیں۔ اس لیے خواتین سے اور اسی طرح ہم برادران اسلام سے گزارش ہے کہ اس کی جو ہے اہتمام کریں، اور خواتین خصوصاً اپنے بچوں کو اپنے گھروں کے اندر مردوں کو ٹوپی پہننے کی عادت ڈالیں، اور آخرت میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا ہونے اور شرمندہ ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو میں اسی پیغام پر جو ہے بات کو لمبی کیے بغیر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تو ہم جو ہے گزارش ہے کہ اس عمل کو اپنے زندگی کا مقصد بنائیں اور اپنے زندگی کا طریقہ بنائیں کہ میں مسلمان ہونے کے حیثیت سے ایک تو میرے اپنی پوری زندگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، چاہے جس طریقے میں بھی کیوں نہ ہو، میرے نبی کا طریقہ میرا طریقہ ہے۔ تو اب میرا جو ٹوپی پہننے کا مسئلے کی بات تھی، میں اسی لیے ٹوپی کے عنوان ہی پر بات کیا ہوں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو عناوین ہیں انشاءاللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کے مطابق بات کرنے کی، لیکن اب ٹوپی کو عنوان تھا، میں ٹوپی کے بارے میں بات کیا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ٹوپی کے علاوہ اور بھی بہت سارے سنتیں ہیں، اس پر زور دینا تھا، لیکن انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ لیکن آج یہ عمل ہوا، اس عمل کے اعتبار سے ہم فکر مند ہو جائیں کہ ہر ایک مسلمان بھی اس طرح کی انشاءاللہ طریقے پر اپنے زندگی کا مقصد بنائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے آخرت کے لیے سے بہتر بنے گی۔ اللہ کرے کہ آج کی جو ہے اس پیغام کو ہمارے حق میں خیر اور نیک ہدایت کا ذریعہ بنا دیں۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔